آج ہندوؤں کی حالت دیکھ کر مجھے وہ سرکار دو علیہ وسلم کے وقت کا ایک واقعہ یاد آ گیا، جس وقت آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول وسلم، دور جہالیت کے میرے دو ایسے کام ہیں جن میں سے ایک کام ہے جب وہ مجھے یاد آتا ہے تو میں بہت روتا ہوں، اور دوسرا ایک ایسا کام ہے جب مجھے یاد آتا ہے تو میں بہت ہنستا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا وہ ہنسنے والا رونے والا دونوں کام سناؤ۔ تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ، رونے والا کام تو یہ ہے کہ دور جہالیت کے اندر میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے، یہ لمبا واقعہ لیکن شارٹ کر رہا ہوں، لمبا واقعہ کہ میں اپنی بیٹی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا گڑھا کھود کر زندہ دفن کیا۔ میری بیٹی میرے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، مجھے بابا بابا کہتی رہی، لیکن میرا دل نرم نہ ہوا۔ زمانے کی رسم و رواج کے آگے میں بے بس تھا اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ لیکن اب ایمان لانے کے بعد مجھے اس کی شدید جو ہے وہ جو ندامت ہوتی ہے اور مجھے اپنے آپ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو میں بہت غمگین ہو جاتا ہوں۔ ہنسنے والا یہ ہے کہ جب میں کسی سفر پہ جاتا تو سفر میں جانے کے لیے جب ہم اپنے ساتھ اپنے خدا بھی لے جاتے تھے تو لکڑی کا یا پتھر کا یا لوہے کا خدا بنا کر ساتھ رکھنا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو میں کیا کرتا کہ ایک آٹا جو تھا اس کو لے کر سکھا کر گھون کر سکھاتا اور اس کا ایک اپنا جو خدا بنا کر بت بنا کر اپنے جو ہے نا اپنی سامان میں رکھ لیتا، اور جب سفر شروع کرتا تو جہاں مجھے تھوڑا میں سکون کرتا تو اس خدا کو سامنے رکھ کے اسے سجدے کرتا، اس کی عبادت کرتا، اپنے دل کو خوش کر لیتا۔ پھر دوران سفر جب سفر لمبا ہو جاتا اور میرے پاس جو زیادہ راہ ہوتا، کھانے پینے کا سامان ہوتا ختم ہو جاتا، تو پھر میں اسی خدا کو اٹھاتا، اپنے جھولے سے نکالتا، اپنے سامان سے نکالتا، اسے کوٹتا اور کوٹ کر اس میں پانی ڈال کر آٹا بنا کر روٹی پکا کر کھا جاتا۔ تو اس واقعے کو میں یاد کر کے جو نا مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں کیسا نادان تھا کہ اپنے ہاتھوں سے میں اس خدا کو بناتا، پھر اپنے ہاتھوں سے توڑتا، پھر اس خدا کو کھا بھی جاتا تھا۔ تو اتنا اس وقت نادان تھا۔ تو انڈیا کے ہندوؤں کی چیخ و پکار سے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ کبھی تو یہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کو اس ہر سال اس معاملے کے اندر آ کر بڑا زود و کوب کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، بلکہ بعض مسلمانوں کو شہید کر دیتے تھے کہ تم گائے کو ذبح کیوں کرتے، یہ تمہاری گائے ماتا ہے۔ لیکن آج وہی جب مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا اور کہا کہ ہم تمہاری گائے ماتا کو نہیں کاٹیں گے، آج کے بعد ہم گائے ماتا کی قربانی نہیں دیں گے، مکمل بائیکاٹ کیا، تو اب یہی ہندو رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ہماری گاؤں ماتا کو کاٹنا ختم کر دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمارا روزگار کیسے چلے گا؟ ہم تو اپنی وہ گائے جو ہماری 20-25 ہزار کی ہوتی تھی تو میں لاکھ کی بیچ کر پھر آپ نے نئی گائے لے آتی تھی، تازے لے آتے تھے، چھوٹی عمر کی لے آتے تھے، پھر اس کے ہمیں آمدن ہوتی تھی، تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ بیکار گائے ہو جائیں گی، کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اب وہ بھول گئے جناب کہ ہماری گائے ماتا ہے، چلو ہم گھر میں رکھ کر رکھیں گے، اس کی پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ لیکن میرے بھائی یہ حالات بتاتے ہیں، اور جب مشکل وقت آتا تو پھر پتہ چلتا ہے حقیقت ہے کیا۔ الحمدللہ مسلمانوں کا وجود جہاں بھی جائیں خیر ہے، برکت ہے۔ بے شک مسلمانوں کے اعمال جو ہے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے اعتقاد اس کا جو ہے نا وہ الحمدللہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس کے اعتقاد کے اندر یہ باتیں شامل ہیں کہ جسے خود بنایا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اور ہر چیز جو خدا نہیں ہے، اور اللہ پاک نے جو چیز بنائی ہے کائنات کے اندر اس نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہر چیز کو انسان سے نیچے رکھا گیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ تو آج انڈیا والے بیچارے بھول گئے کہ یہ گاؤں ماتا ہماری مائیں ہے، جانتے ہیں کہ پیشاب سے پیٹ نہیں بڑھے گا، اس کے گوبر سے پیٹ نہیں بڑھے گا۔ پیٹ بھرنے کے لیے اناج چاہیے، اور اناج تب بھی ملے گا جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، مال ہوگا، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دنیاوی سکہ ہوگا، اور وہ ہمیں تب ملے گا جب ہم اپنی گاؤں ماتا کو بیچیں گے تو پھر ہمیں ملے گا۔ تو اس لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ان لوگوں کے نزدیک روٹی کا ہے، اور ہم مسلمان سب سے پہلی ترجیح اللہ اور اس کے رسول کو حکم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد روٹی کو دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی ان پہ ایسا معاملہ نہیں بنا ہے۔ جو ان کے ملک میں رہتے ہیں نا مسلمان، وہ آج بھی ان کے خیر خواہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ، لیکن چونکہ انہوں نے ہر سال بڑی آتم مچائی ہوتی تھی، ہر سال بڑا انہوں نے جناب اس کے اوپر ویلا کیا ہوتا تھا، تو اس دفعہ مسلمانوں نے بڑا پیارا جو حکمت عملی کو اپناتے ہوئے بڑا پیارا ایک کام کیا، تو اس کی وجہ سے آج ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ کوئی ان گاؤں ماتا وغیرہ نہیں ہے، صرف انہیں اپنے نفسانی اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے ایک حربہ تھا، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا ایک موقع تھا جو وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ آج وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری گاؤں ماتا کو جناب آپ لیں اور ذبح کریں، ورنہ ہم معاشی طور پر کنگال ہو جائیں گے، ہم معاشی طور پر جو ہے بدحال ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے پنگے نہ لو، مسلمانوں کا وجود ہی سارے زمانے کے لیے خیر ہے، اور سرکار کی حدیث ہے کہ جب تک ایک مسلمان بھی زمین پر موجود ہے قیامت برپا نہیں ہوگی۔ تو اس کائنات کا وجود جو قائم ہے وہ مسلمان کے وجود سے قائم ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ اس حد تک نہ جاؤ کہ مسلمانوں کو وہ قدم اٹھانا پڑے جو انڈیا کے مسلمانوں نے اٹھایا ہے، تو تمہاری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ پاک اسی طرح مسلمانوں کو ہر میدان میں سر بلند رکھے، اور اسی طرح اپنے دین کی حقیقت کو لوگوں پر واضح فرمائے۔